اب ہم دیکھیں گے 5 سالہ منصوبوں کے اہم مقاصد کیا ہیں۔ یہاں پر ٹیبل میں 5 سالہ منصوبے اور ان کی مدت اور ان کے اہم مقاصد بتائے گئے ہیں۔ پہلا منصوبہ دیکھیے آپ، 1951 اور 56 کے دوران اس کی مدت ہے اور اس کے اہم مقاصد زراعت اور آبپاشی کی ترقی ہے۔ دوسرے منصوبے کی مدت 1956 سے 1961 ہے اور اس منصوبے کے جو اہم مقاصد مقرر کیے گئے ہیں وہ ہے بڑے پیمانے کی صنعتوں کی ترقی۔ تیسرے منصوبے کی مدت 1961 سے 1966 ہے اور اس منصوبے کی جو اہم مقاصد ہیں غذائی اجناس کی پیداوار میں خود مکتفی بننا، یعنی کہ غذائی اجناس کی پیداوار میں اتنی پیداوار کر لینا کہ کسی دوسری کنٹری سے غذائی اجناس کی درآمد نہ کرنی پڑے بلکہ اپنے ہی کنٹری سے دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کیا جا سکے۔ چوتھے منصوبے کی مدت 1969 سے 74 ہے اور اس منصوبے کی اہم مقاصد دیکھیں یہاں پر، مستحکم نشوونما یعنی معیشت میں استحکام پیدا کرنا، متوازن ترقی حاصل کرنا، خود انحصاری، خود مکتفی بننا اور غریبی کو دور کرنا اہم مقصد ہے۔ پانچویں منصوبے کی مدت 1974 سے 1980 ہے اور پانچویں منصوبے کا جو اہم مقصد ہے وہ غربت کا خاتمہ ہے اور خود انحصاری۔ ملک سے کیا ہے، غربت کو ختم کرنا اہم مقصد رکھا گیا ہے اور ملک میں مختلف اشیاء کی پیداوار میں خود انحصاری پیدا کرنا۔ چھٹویں منصوبے کی مدت 1980 سے 85 ہے اور اس منصوبے کا اہم مقصد نفع بخش روزگار کی فراہمی کے ذریعے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے۔ ساتویں منصوبے کی مدت 1985 سے 90 ہے اور اس منصوبے کا اہم مقصد غذائی اجناس کی پیداوار اور پیداوار میں اضافہ کرنا۔ آٹھواں منصوبہ 1992 سے 1997 ہے اور اس منصوبے کا اہم مقصد انسانی وسائل کی ترقی ہے۔ نویں منصوبے کی مدت 1997 سے 2002 ہے اور اس منصوبے کا مقصد مساوات، معاشی نشوونما اور سماجی انصاف کے ساتھ ترقی حاصل کرنا ہے۔ 10ویں منصوبے کی مدت 2002 سے 2007 ہے اور اس منصوبے کا اہم مقصد مساوات، سماجی انصاف یعنی سماج میں جتنے بھی ذات پات ہے تمام کا لحاظ رکھتے ہوئے انصاف کے ساتھ سماج کی ترقی کرنا، انسانی وسائل کے معیار میں توسیع کرنا۔ انسانی وسائل یعنی انسان کی ترقی پر جو ان کی تعلیم پر، ان کی صحت پر، ان کی غذا کے لیے جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے تاکہ ان کی علم لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے اور معیار میں اضافہ ہو سکے، تو اسے ہم انسانی وسائل کہیں گے تاکہ وہ بہتر انداز میں کام کر سکے۔ نیکسٹ جو منصوبہ ہے 11واں منصوبہ، اس کی مدت 2007 سے 2012 ہے جس کا مقصد کیا ہے، شمولیت، نشوونما۔ نیکسٹ ہے 12واں 5 سالہ منصوبہ، اس کی مدت ہے 2012 سے 2017 اور اس منصوبے کا مقصد تیز تر معاشی ترقی حاصل کرنا، معیشت میں استحکام یا توازن پیدا کرنا اور توازن میں اضافہ کرنا اور اس کے علاوہ شمولیت، نشوونما میں اضافہ کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے مختلف منصوبوں کے دوران دیکھیں مختلف مقاصد کے حصول کا فیصد مختلف رہا۔ جیسے پہلے 5 سالہ منصوبے میں وسائل کی شعبہ واری تقسیم برائے زراعت اور آبپاشی بہت زیادہ یعنی 31% تھی اور دیگر مختلف منصوبوں میں یہ فیصد 18 سے 24% رہا۔
7ویں منصوبے اور 11ویں منصوبے کے دوران توانائی کی پیداوار کے لیے وسائل کی تقسیم میں 20% کا اضافہ رہا۔ صنعتی شعبے کے لیے وسائل کی تقسیم دوسرے شعبے میں 24% تھی، جو چھٹویں منصوبے میں دیکھیے اب 26% کی سطح تک جا پہنچی، یعنی اس میں اضافہ ہوا، لیکن اس کے بعد اس میں کیا ہو گئی؟ کمی آتی گئی۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے ذرائع حمل و نقل اور مواصلات کے لیے وسائل کی تقسیم ابتدائی 3 پنسالہ منصوبوں میں 25 تا 28% تھی، جو 7ویں پنسالہ منصوبے میں دیکھیے گھٹ کر 19% ہوئی، یعنی اس میں کمی ہو گئی، اور 10ویں منصوبے میں دوبارہ اضافہ ہو کر 21% ہو گئی، لیکن کیا ہے یہاں پر 25 اور 28% تک کمی ہے، 21% کا اضافہ ہوا لیکن پہلے کے مقابلے میں کمی ہی ہے۔ تمام پنسالہ منصوبوں میں ذرائع حمل و نقل اور مواصلات کے لیے 18 تا 20% وسائل مختص کیے گئے۔ پہلے پنسالہ منصوبے میں شعبے سماجی خدمات کے لیے وسائل 22% مختص کیے گئے، لیکن بعد میں ایک منصوبے سے دوسرے منصوبے سے ہوتے ہوئے 7ویں پنسالہ منصوبے تک وسائل گھٹ کر 18% مختص تھے۔ نیز 8ویں منصوبے سے 11ویں منصوبے کے دوران شعبے خدمات میں مستقل وسائل میں بتدریج اضافہ ہی ہوتا رہا۔ تو یہاں پر دیکھیے جو وسائل کی جو پرسنٹیج یہاں پر مختص کیا گیا وہ پہلے منصوبے میں کتنا تھا؟ سماجی خدمات کے لیے 22% تھا، اور دوسرے منصوبے سے 7ویں منصوبے میں یہ 18% مختص کیا گیا، لیکن 8ویں منصوبے سے 11ویں منصوبے کے دوران اس میں اضافہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں گے اب ہم منصوبے کے مقاصد پڑھیں، اس کا کوشچن کس طرح آ سکتا ہے۔ ہندوستان میں پنسالہ منصوبوں کی کارکردگی کے مقاصد کی تکمیل کے حصول میں جائزہ لیجیے۔ تو یہاں پہ جو پنسالہ منصوبے ہیں ان کے کیا کیا مقاصد ہے اور کہاں تک ان کو کامیابی حاصل ہوئی اس تعلق سے لکھنا ہے، جس کے لیے 5 مارکس مختص ہے۔